ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دید آور پیدا۔ السلام علیکم سامعین، امید ہے جی آپ سبھی خیر و عافیت سے ہوں گے، علم کے چراغ سے پر نور، علم کی جستجو کے سفر میں ہوں گے۔ میں رمشا کرن آپ سب کو پروگرام فکر اقبال میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ نو نومبر علامہ اقبال کا یوم پیدائش۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے نسل انسانی فرقہ وارانہ اور علاقائی گروہوں میں بٹی پست اور منتشر خیال قوم کو خود شناسی، فکر و عمل اور انقلاب و اتحاد کا درس دیا۔ علامہ اقبال نے نوجوانوں کو ہر لحاظ سے رہنمائی دی اور غلامی کے اس دور میں غلامی سے نجات کے راستے بتائے۔ سامعین، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بہترین قانون دان، وکیل، نظریاتی سائنسدان، مسلم صوفی اسکالر، مصنف اور سب سے بڑھ کر ایک عظیم شاعر تھے۔ سامعین، یوں تو اقبال نے دنیا بھر کے انسانوں سے مخاطب ہو کر شعر کہے ہیں، لیکن ان کی امیدیں، آرزوئیں زیادہ تر مسلمان نوجوانوں سے وابستہ رہی ہیں۔ انہوں نے مسلم نوجوانوں میں احساس خودی کو بیدار کر کے ساتھ ہی ماضی کی طرف جھانکنے کی دعوت بھی دی۔ غرض یہ کہ انہوں نے زندگی کے ہر موضوع پر اشعار کہے۔ اسی پر تفصیلی گفتگو ہوگی۔ ہمارے ساتھ اس وقت مہمان خصوصی بھی موجود ہیں، سر طارق اوان، لیکچرار ڈپارٹمنٹ انگلش، اور ساتھ ہمارے ساتھ ایک اسٹوڈنٹ بھی موجود ہیں، اسٹوڈنٹ آف ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ فائنل ایئر، شاہزیب۔ ہاں جی، السلام علیکم سر طارق۔ وعلیکم السلام جی، کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ٹھاک، آپ خیریت سے ہیں؟ بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا اس ہیلدی ڈسکشن کے لیے۔ سر، علامہ اقبال کا ایک بہت مشہور شعر ہے، کہتے ہیں خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو سر، بعض جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کا سوال ہوتا ہے کہ بھئی کون سی خودی، کس خودی کی بیداری کی بات کر رہے ہیں، اور سکسیس کی ایک انہوں نے پوائنٹ بتا دیا کہ بھئی آپ نے خودی کو بیدار کر لیا نا تو آپ کے پاس سب کچھ ہے۔ ہاں، اس بات پہ آتے ہیں۔ اس سے پہلے میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ جیسا کہ میں ڈپارٹمنٹ انگلش سے ہوں، تو کچھ انگلش پڑھاتے ہوئے، پوئٹری پڑھاتے ہوئے ہم اقبال کا ریفرنس بھی اپنی انگلش پوئٹری میں دیتے ہیں۔ تو یہ جو آپ نے سب سے پہلے شعر پڑھا تھا، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دید آور پیدا، تو اس کی ٹرانسلیشن کی گئی تھی، تو میں وہ شیئر کرنا چاہوں گا آپ سے کہ the Narcissus weeps thousands of years for the lake of its sight. It is with great difficulty that one born in garden with sight. یہ اس طرح سے نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی یونیورسل پوئٹ کی بات کریں اور اس کو محدود کر دیں کسی بھی زبان تک، کسی بھی علاقے تک۔ یہ ایک پوئٹ کی سب سے بڑی خوبصورتی ہوتی ہے جو اقبال میں نمایاں ہے۔ اب آپ آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف کہ خودی کا تصور، خودی سے مراد کیا ہو سکتی ہے؟ خودی سے مراد یہاں پر کچھ لوگ انا کو لیتے ہیں، جو بالکل غلط ہے۔ یہاں پہ خودی سے مراد انا نہیں ہے۔ خودی سے مراد وہ ایک سپیریورٹی ہے، وہ ایک انڈیویجویلٹی ہے، وہ ایک نہ جھکنا ہے، وہ اپنے کردار کی ایک منفرد بات ہے جو اپنے کردار کو گھائل ہونے نہیں دیتی، اپنے کردار کو داغ نہیں ہونے دیتی، مفلسی میں بھی مانگنے پر مجبور نہیں کرتی۔ وہ ایک خودی ہے۔ خودی اس کو بھی کہا جاتا ہے کہ جو آپ اپنے رائٹ ٹریک پر ہوں، آپ اپنے راستے سے نہ ہٹیں چاہے کتنی بھی مشکلیں آئیں۔ اچھا، ایک کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ ایک اپ رائٹ کی طرف چلتے رہیں۔ دوسرا اس کا کانسیپٹ یہ ہے جو اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کانسیپٹ اقبال نے جو ہے وہ جان ملٹن، جنہوں نے پیراڈائز لاسٹ لکھی تھی انگلش لٹریچر میں، ان سے لیا ہے۔ ان کا ہے پیراڈائز لاسٹ، جس میں انہوں نے شیطان کے، سیٹن کے جو ہے وہ اس میں اس کی انڈیویجولیٹی کی بات کی ہے۔ اس کی مجلس سے شروع ہوئی تھی جس میں
اقبال نے اپنا بھی ذکر کیا ہے, اس میں کہا ہے کہ ابلیس کی مجلس شورا. جب آپ ایک کتاب پڑھتے ہیں, تاریخ میں لکھی گئی ہے ڈاکٹر سلیم اختر کی, تو اس میں وہ ذکر کرتے ہیں ابلیس کی مجلس شورا. اس میں خودی کا ذکر ہے. خودی جو انسان کو اپنے لافٹینس پہ لے جائے ہر اینگل سے, بائی آل مینس, بائی یور کریکٹرس, بائی یور ڈیڈس, بائی یور اپیئرنس, بائی یور ایگزسٹنس, بائی آل مینس, یہ ہوتی ہے خودی جو آپ کو جھکنے نہ دے. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ ہمارے اسٹوڈنٹس میں, چلیں آپ اسٹوڈنٹس کو ہی چھوڑ دیں, ہمیں وہ چیز ٹیچرس میں بھی ایک نظر نہیں آتی کہ خود ہی ان کے پاس کوئی بڑا ویژن ہو؟ کیونکہ خود ہی بیسکلی یہ بھی ہے کہ ایک بڑے ویژن کی طرف آپ روانہ ہوں, بڑی سکسیس کو, جیسے کہ اقبال نے بار بار جو ہے نا جس سکسیس کی بات کی وہ حکمرانی کی بات کی, لیڈرشپ کی بات کی ہے. تو اس وقت مجھے ایسا نہیں لگتا. آپ کا اس میں کیا کہنا ہے کہ ٹیچرس میں بھی وہ چیز نہیں آ رہی تو اسٹوڈنٹ میں آبویسلی کہاں سے آئے گی؟ اچھا, اس کا جو بیسک پرابلم ہے, واٹ آئی ہیو انڈرسٹوڈ سو فار, ایک کنسسٹنسی ہوتی ہے, مستقل مزاجی ہوتی ہے. مستقل مزاجی کا فقدان ہے دونوں اینگل سے, ٹیچرس کے اینگل سے بھی, اسٹوڈنٹس کے اینگل سے. اب آپ سوچ رہی ہوں گی کہ یہ خودی کا جو عنصر ہے یہ اس طرح سے کس طرح سے ہو سکتا ہے. اب دیکھیں, اسٹوڈنٹس پڑھانے آ رہے ہیں, اساتذہ پڑھانے آ رہے ہیں. جب آپ کے پاس میتھڈ کلیئر نہیں ہوگا, آپ جو پڑھانا چاہ رہے ہیں وہ آپ کا اپ ٹو دی مارک نہیں ہوگا, جو اسٹوڈنٹ جو اپنے آبجیکٹیوز لے کر آیا ہے اس آبجیکٹیو سے اگر ہٹ جائے گا, اگر وہ سوچے گا کہ ہاں اگر کلاس مس ہو گئی, یہ آج ٹاپک کلیئر نہیں ہوا, یہ چیز نہیں رہی, مطلب جو چیز وہ پڑھ رہا ہے وہ اس کو جسٹیفائی نہیں کر پا رہا. دس از ون آف دی ایلیمنٹس آف خودی. یہ آپ کی خودی کو ٹھیس پہنچتی ہے, آپ کی جو انڈیویجولیٹی ہے, جو آپ کا ڈفرینس ہے, اس کو ٹھیس پہنچتی ہے. تو ہمیں اس چیز پہ بھی دھیان دینا چاہیے, اور بدقسمتی سے اس پر کام نہیں کیا جا رہا. ہم اس چیز کو نہیں سیریسلی لے رہے ہیں, اسی وجہ سے ہم اقبال کے افکار سے دور ہیں. ہم بات تو ضرور کرتے ہیں خودی کی, اقبال کی, پر شاید یہی ہوتا ہے کہ باتوں تک ہی رہ جاتے ہیں, عمل بہت دور ہے. کیونکہ اقبال نے خود ایک جگہ پہ کہا تھا کہ مسجد تو بنا ڈالی شب بھر میں ایماں کی حرارت والوں نے, من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں نمازی بن نہ سکا. ایسا ہی بالکل. اچھا, ہمارے ساتھ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ایک اسٹوڈنٹ بھی موجود ہیں, تو ان سے بھی یہ پوچھ لیتے ہیں کہ بھئی خودی کو اب جیسے کہ ڈیفائن تو کر دیا ہے کہ خودی ہے کیا, تو خودی کو اڈاپٹ کرنے میں اسٹوڈنٹس کو کیا ایشوز جو سسٹم کی طرف سے آ رہے ہیں, وہ کون سے ایشوز ہیں جو وہ فیس کر رہے ہیں, جو خودی کو کنٹینیو نہیں کر پا رہے؟ خودی تو مطلب زندگی سے موت تک آپ کو خودی کو برقرار رکھنا ہے تاکہ آپ بہتر انداز سے زندگی گزار سکیں. تو جی شاہزیب. دیکھیں, سب سے پہلی بات تو آپ کسی بھی جب پوئٹ کو یا کسی بھی ایسے فلسفی کو جب آپ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو پہلے آپ اس کے ویژن کو کلیئر کریں. اب ظاہر سی بات ہے, ہمارے یہاں جیسے کہ ایک کلچر ڈیولپ ہو گیا ہے کہ موٹیویشن ایک بہت زیادہ عام ہو گئی ہے. مطلب کہ ہم ہر ایک بندہ جو ہے نا ایک دوسرے کو موٹیویٹ کرنے میں لگا ہوا ہے. مطلب کہ ایکچولی میں تو جتنے بھی جو لوگ ہیں, جو انفلوئنسر ہیں, ہمارے جو ریفارمرس رہے ہیں, وہ پہلے ایک ویژن دے کر گئے, اگین پھر اس کے بعد جو ہے نا موٹیویشن دی جاتی ہے. ایسے ہی اقبال کے ویژن کو جب آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے تو ظاہر سی بات ہے اقبال کا سب سے جو مطلب کہ ویژن کا جو رخ ہے وہ اسلام کی طرف ہے, مسلمانوں کی طرف ہے. مطلب کہیں آپ اس کی پوئٹری کے اندر یہ چیز نہیں نظر آتی کہ وہ اس مسلمانوں کی بات نہ کریں یا اسلام کی بات نہ کریں. تو اب ظاہر سی بات ہے, ہم جب اقبال کو ڈسکس کریں اور اسلام کے پرسپیکٹیو نہ لیں تو مطلب وہ اس کی پوئٹری یا اس کے کانسیپٹ کو کمپلیٹ ہی نہیں کر سکتا. اب فار ایگزامپل جیسے کہ میں ایک جب اسٹارٹنگ ایج میں تھا تو یہ ایک شعر مجھے جو ہے نا ہمیشہ پریشان کرتا تھا کہ جو ہے نا وہ شعر آپ نے بھی سنا ہوگا, خرد کو غلامی سے آزاد کر, جوانوں کو پیروں کا استاد کر. مطلب اس شعر کی کانسیپٹ کو آپ اگر سمجھنے کی کوشش کریں تو آپ کی ریئلٹی میں دیکھا جائے تو ہر چیز کو زیرو کر پھر اقبال بول رہا ہے کہ جوان ایک ایسی چیز ہے, اس کو ٹیچرز کی بھی ضرورت نہیں ہے اور اس کو کسی ایسے چیزوں کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنے کانسیپٹ یا اس حکمرانی یا اپنے بلیف سسٹم کو دنیا تک لے کر جا سکے. تو خرد کو غلامی سے آزاد کر, جوانوں کو پیروں کا استاد کر. اب اقبال انقلاب کی بات کرتا ہے, بات کرنے کا طریقہ کار جتنا میں سمجھاؤں وہ کبھی اس نے اپولوجائز نہیں کیا ہم سے. ریئلی وہ آرڈر جیسے کہ ایک جو قرآن کا سینس ہے, جیسے اللہ پاک ہم سے بات کرتا ہے کہ آپ نے جو ہے نا
آرڈر دیا جاتا ہے. ہم علامہ اقبال کی شاعری کو پڑھنا شروع ہوتے ہیں تو ہمیں 3 چیزیں نمایاں اس میں نظر آتی ہیں. ایک قرآن پاک, وہی آیتیں, وہی کانسیپٹ, مومنین کا وہی کانسیپٹ آپ کو ملتا ہے. جو شاہین کا کانسیپٹ جس پہ ہم آگے بھی بات کریں گے تو اس میں بھی یہی بالکل سیم وہی پوائنٹس جو ہے نا. پھر اس کے علاوہ احادیث ہمیں نظر آتی ہیں. اس کے علاوہ رومی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام بھی ان کی شاعری میں ہمیں نظر آتا ہے. تو بالکل ایسا ہی ہے. تو اب ہم جو شاہین کا جو کانسیپٹ ہے, آپ ایز اے اسٹوڈنٹ بتائیں کہ شاہین کے کانسیپٹ کے بارے میں جو علامہ اقبال نے دیا ہے اس پہ. اب یہاں پر تو بہت زیادہ میمز بنتے ہیں کہ بھئی شاہین یہ ہے, شاہین کو ایسا ہم نے فنی میں ہی لیا ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں بیسکلی شاہین کیا ہے. تو آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ شاہین کیا ہے اور اسٹوڈنٹس میں کس قدر وہ شاہین کی صفات پائی جا رہی ہیں؟ شاہین کہ دیکھیں نا, جب ہم کسی بھی چیز, جیسے کہ ابھی یہاں پر ایگزامپلس جو دیے اینیمل کریکٹر کو ڈیفائن کرتے ہوئے جو ہے نا اقبال نے ایک ٹریٹس ہمیں دیا ہے کہ جو ہے نا اقبال ہمارے نوجوانوں کو شاہین کی طرح کہہ رہا ہے, لیکن شاہین کے اپوزٹ ایک اینیمل ہے, اس کا ہم جو ہے نا ذکر نہیں کرتے, جسے ہم گدھ کہتے ہیں, جس کو سمجھو کہ وہ اور اس میں کیا فرق ہے. وہ اپنا رزق خود تلاش کرتا ہے, اپنی خودی کو نہیں بیچتا. قریبی میں نام پیدا کر, یہ بھی اقبال کا ایک شعر ہے کہ وہ خودی کو نہیں بیچتا, ہر اس پرابلمس کو فیس خود کرتا ہے, اکیلا سروائیو کرتا ہے ہر پرابلمس کو. اور وہ ایسی جگہ پر فلائی کرتا ہے شاہین جہاں پر عام پرندے نہیں فلائی کر سکتے, فل رسک اٹھا کر اوپر لے کے جاتے. تو وہ کانسیپٹ یہی دینا چاہ رہے ہیں کہ جب آپ شاہین کی طرح رسک لینا نہیں سیکھیں گے اور اپنے سرکلز کو بریک ڈاؤن نہیں کریں گے. اب ایک اور میں کانسیپٹ یہاں پر ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہمیں جیسے کہ اکثر اسلامک پوائنٹ آف ویو پہ یہ کہا جاتا ہے کہ جو ہے نا اسلام بڑا جو نا لمیٹائز کرتا ہے, ہمیں سرکل کی طرف لیتا ہے کہ وہ غور و فکر کی طرف یا اتنا رجحان نہیں دیتا. لیکن ایک پوائنٹ ہے, اگر ہم جو مین ہیروز ہیں اسلام کے, جسے ہم صحابہ کرام کہتے ہیں, ان ہیروز کو جب ہم اسٹڈی کریں گے تو انہوں نے تو سرکل توڑ کر پوری دنیا تک گئے. تو مطلب آؤٹ آف دی باکس کی بات سب سے زیادہ تو ہمارا اسلام ہی کرتا ہے, اور اقبال اس کو وہی لیڈرشپ کی بات ہوتی ہے نا, وہ چیز آ ہی نہیں رہی. ہم مسلم دیکھا جائے تو اس وقت لیڈرشپ میں ویسٹرن تھیوریز ہیں, مطلب کانٹینٹ ہے یا جو بھی چیزیں ہیں, جو بھی ایوالومنٹ آ رہی, انوویشنس آ رہی, وہ ساری ویسٹرن سائڈ. اچھا ایک اور بات دیکھیں, اقبال ایک فلاسفر ہے, ٹھیک ہے نا, ہر فلاسفر حق کی تلاش میں. یس, واہ کیا بڑی بات. ہر فلاسفر حق کی تلاش میں ہے, لیکن اصل حق کس کے پاس ہے؟ وہ ہمارے پاس جو 2 بلین کا سیمپل ہے وہ مسلمانوں کے پاس ہے. اقبال اس حق کو ایکسپلین کرنے کی بات کر رہا ہے کہ آپ کے پاس وہ چیز ہے جو کہ مختلف. علامہ اقبال کی ایک پرسنل نوٹ بک ہے اسٹرے ریفلیکشن, اس میں وہ یہی بات کہتے ہیں کہ میری جو اسٹڈی اور میری لائف گزری ہے وہ کریٹیکل اسٹڈی کرنے میں اسلامک ہسٹری کو گزری ہے, کیونکہ ان کا یہ ماننا تھا کہ جو ہمارا 13ویں صدی تک جو عروج تھا, جو گولڈن ایج تھے, تو اس میں ہم لوگوں نے اس میں تمام جو نیچر تھی, مسلمان ہو یا غیر مسلم, وہ سب خوش تھے, وہ سب چاہے وہ چرند ہوں چاہے وہ پرند ہوں. اچھا سر, آپ سے ہمارا سوال ہے کہ شاہین کو یوتھ سے کمپیئر کرنے کا کیا وجہ کیا تھی اس کے پیچھے؟ انگلش میں کہا جاتا ہے کہ لیٹس فلائی, اسکائی از دا لمٹ. اوہو. تو اب شاہین کا جو کانسیپٹ ہے, پہلے تو اس پہ آنا چاہیے کہ یہ کانسیپٹ انہوں نے لیا کہاں سے. یہ ایک انگلش فلاسفر ہیں, ماڈرن ورلڈ میں آتے ہیں, نٹشے. یہ کانسیپٹ انہوں نے وہاں سے لیا. ایک ان کا کانسیپٹ یہ بھی تھا مین اینڈ سپر مین, لیکن اس کے کچھ نگیٹو امپلیکیشنز تھے نٹشے کے حوالے سے, بٹ اقبال نے اس کو پازیٹیو لیا. پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کے کریکٹرسٹکس ہیں کیا ایگل کے, جیسے ہم عقاب کہتے ہیں, تندی یہ بات ہے مخالف سے نہ گھبرائے عقاب, یہ تو چلتی ہیں تجھے اونچا اڑانے کے لیے. تو یہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ اگر انا کی بات کی جائے, شکار کی بات کی جائے, تازے گوشت کی بات کی جائے, وہ تو شیر بھی اس طرح سے کرتا ہے. وائی اقبال ہیز چوزن ایگل, وائی ناٹ لائن؟ کیا سبب ہو سکتا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ جو ایگل ہے وہ اس کی جو حکمرانی ہے زمین پہ بھی ایک جیسی ہے, آسمان پہ بھی ایک جیسی ہے. ہی ہیز آپشن whether to fly, whether to live down on earth, okay, for his or her survival. تو یہ دونوں چیزیں کر رہا ہوتا ہے. اچھا, ایگل کی سب سے بڑی بات, آپ نے جو خودی کی بات کی تھی, آپ کو خودی کے سارے ایلیمنٹس, all the elements you can easily find
in the personality of eagle. کیا کرتا ہے, باد مخالف چلتی ہے تو اور اونچا اڑتا ہے, اور مضبوطی سے اڑتا ہے. And he doesn't want to see any contemporary beside him or his. وہ اپنے آجو باجو میں اگل بغل میں کسی کو بھی دیکھنا نہیں چاہتا. وہ کہتا ہے کہ میں ہی ہوں, میں ہی سپیریئر ہوں. یہی اقبال پیغام دینا چاہ رہے ہیں اپنے نوجوان کو, یوتھ کو, ایگل کے شیپ میں. وہ ہے نا, خودی میں ڈوب جا غافل, یہی سر زندگانی ہے. یہی سر زندگانی ہے. اب وہ کیا کرتا ہے, اس کے پاس یہی کچھ ہے. ہوا میں اونچا اڑتا ہے, اپنا کنٹمپرری کو برداشت نہیں کر سکتا, اور جو ہے وہ کبھی بھی مردہ چیز, مطلب حرام چیز. یہاں پر مردہ چیز سے مراد اقبال یوتھ کو کہنا چاہ رہے ہیں کہ حرام مت کھاؤ, ٹھیک ہے, مطلب رائٹ ٹریک پہ چلو, گڑبڑ نہیں کرو, خلاف قانون نہیں جاؤ, حق کی بات کرو. تو یہ سارا جو کانسیپٹ ہے اقبال نے اصل میں ایک تو اس پرندے سے لیا ہے, اور دوسرا نٹشے سے تھوڑا سا وہ انسپائر ہوئے ہیں, انہوں نے لیا ہے. باقی ساری چیزیں آپ کو اگر خود ہی کو سمجھنا ہے, آپ ایک میں اس پروگرام کے توسل سے نوجوانوں کو یہ پیغام بھی دینا چاہوں گا کہ آپ اسٹڈی کریں دا پروسیس آف ری برتھ آف ایگل. جب آپ اس کے پروسیس کو پڑھیں گے کہ ایگل کا ری برتھ کس طرح سے ہوتا ہے, آپ کو خودی کے سارے ایلیمنٹس اس میں مل جائیں گے. اور خود ہی کو وہ تکلیف پہنچا کے اپنے آپ کو فیس سے نکالتا ہے. ایٹ دی ایج آف 40 he has two option rather, whether to live, whether to die. 70 سال کی عمر میں اس کے پاس 2 آپشن ہوتے ہیں. لیکن یہ کیا کرتا ہے, یہ بالکل اوپر چلا جاتا ہے, بہت ہائی لیول کی فلائٹ لیتا ہے, اور اپنا ری برتھ کا پروسیس اسٹارٹ کرتا ہے. اور وہ پروسیس کمپلیٹ ہونے کے بعد 30 سال اور زندہ رہتا ہے. تو یہ سارا میں یہ سمجھتا ہوں کہ نوجوانوں کو اس کو بھی پڑھنا چاہیے, سمجھنا چاہیے, پھر شاید خود ہی کے تصور کو اور آسانی سے سمجھ پائیں گے. تو سر ہسٹری پر بھی علامہ اقبال نے بہت زیادہ, انہوں نے مطلب ان کی ہر نظم میں ہمیں ہسٹری کا عنصر نظر آتا ہی آتا ہے. تو ہم یہاں پر بچوں میں شوق ہی نہیں ہے ہسٹری پڑھنے کا, لٹریچر پڑھنے کا. تو علامہ اقبال نے تو بار بار کہا ہے کہ ریسرچ کرو, اسٹڈی کرو, دیکھو دنیا میں ہو کیا رہا ہے. نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کرو, یعنی نیا زمانہ ہے تو نئے زمانے کو اسٹڈی کرو اور نئے صبح و شام کو پیدا کرو. تو اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیں, اب نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر, اب آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ نئے زمانہ نئے صبح و شام کیسے پیدا ہوں گے؟ جب آپ پاسٹ پڑھیں گے, ہسٹری پڑھیں گے. آپ کو اقبال کی شاعری میں ہر جگہ پہ, جسے ہم انگلش میں ایلوژن کہتے ہیں, ایلوژن فار اے, وہ آپ کو ہر جگہ ملیں گے. وہ ہسٹری کا ریفرنس دیتے ہیں. جس طرح سے وہ کہتے ہیں کہ تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے, جی, اور شیشہ میں کو تعلق نہیں پیمانے سے, ہے آیا یہ شورش تاتار کے افسانے سے, پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. تو یہ ریفرنس دے رہے ہیں کہ ہلاکو خان جو تھا, یا اس کا جو بیٹا یا پوتا تھا, وہ بعد میں مسلمان ہو گیا اور اس نے ڈیفینس کیا اسلام کو. اللہ جسے چاہے یہ توفیق دیتے. تو یہ میریکلس ہیں, یہ آپ کو سمجھنے چاہیے. اچھا, اب نئے زمانے, اب ٹیکنالوجی ہے. ٹیکنالوجی میں آپ کو فلی اکوپڈ ہونا ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے یہ نان مسلمس کی یہ انوینشنس ہیں, یہ ہیں. نہیں, آپ کو اس پہ پوری دسترس ہونی چاہیے. تبھی تو آپ یہ اقبال جو بات کرتے ہیں, محبت ہے مجھے ان سے جو ستاروں پر کمند اچھالتے ہیں. مطلب کمند کا مطلب یہ نہیں کہ آپ لٹرری کوئی جال پھینک رہے ہیں وہاں پر, نہیں. آپ کی کمانڈ ہونی چاہیے. ناسا, اسپیس, واٹ از دس, آل دس از واٹ اقبال از سیئنگ 100 years بیک, کہ آپ ان چیزوں پہ کام کریں. آپ کی کمانڈ ہونی چاہیے, آپ کا رول ہونا چاہیے ان چیزوں پر. تو اسی طرح سے ہو سکتا ہے. یہی کام ہمیں کرنے چاہیے. بدقسمتی یہ ہے کہ ہم کوئی اور چیزوں میں لگے ہوئے ہیں. ٹیکنالوجی کے جو ڈارک سائڈ ہے, ہم اس طرف زیادہ اٹریکٹ ہو گئے ہیں. مس یوز زیادہ ہو رہا ہے. اس کی جو پراپر جو امپلیکیشنز ہیں ان پہ ہم کام نہیں کر رہے. اچھا سر, آپ کو کیا لگتا ہے اقبال کون ہے؟ اقبال میں سمجھتا ہوں کہ سفیر اسلام ہے. اقبال اس مردہ قوم کو زندہ کرنے آیا تھا جو اپنے اقدار کو بھول چکی تھی, اسے دوبارہ زندہ کرنے آیا تھا. اور وہ ایک سفیر اسلام ہے. وہ اپنی قوم کو جگا رہا ہے. کیونکہ آپ جب اقبال کی ایج دیکھیں گے, جن دہائیوں میں, جس صدی میں اقبال ہیں, وہ ایک کمپلیٹ زوال ہے مسلمانوں کا, زوال پذیر ہو چکی ہے. خلافت عثمانیہ جا چکی ہے, اور وہ خلافت کے فیور میں تھے, لیکن وہ اس کو بچا نہیں پائے ورلڈ وار 1 اور 2 کے بعد. تو وہ جو آپ کے بیچ میں ہے اور آپ کو ریکال کروا رہا ہو کہ آپ یہ تھے, آپ کے اقدار یہ تھے, آپ کے بڑے یہ تھے, آپ کے آبا و اجداد یہ تھے, آپ کو اس کی پوری شکوہ جواب شکوہ میں آپ کو ساری چیزیں وہ جگا رہا ہے.
اب وہ وہی بات ہے نا, شکوہ جواب شکوہ کو لوگ بڑا نیگیٹو لیتے ہیں, لیکن جب آپ اس کو اسٹڈی کرو تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ علامہ اقبال تو وہ جو ریفرنسز دے رہے ہیں وہ اللہ کو تھوڑی دے رہے ریفرنسز, وہ تو ہمیں یاد دلا رہے ہیں کہ بھائی تم یہ تھے, تم بیسکلی یہ تھے. لیکن پھر لاسٹ میں وہ کہتے ہیں تھے تو آبا وہ تمہاری ہی, مگر تم کیا ہو, ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردہ ہو, یعنی آپ تو کچھ کر ہی نہیں رہے نا. ہاں یہ ہم بھی کیا کر رہے ہیں, ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں, ہم دعائیں کر رہے ہیں اب ابھی آ جائیں, یہ ہو جائے وہ ہو جائے, خود اس طرح سے دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں. اگر دعائیں خالی اس طرح سے قبول ہوتی ہیں تو اسٹرگل کا کانسیپٹ ہی نہیں ہوتا, جنگیں نہ لڑی جاتی, جہاد نہ ہوتے, فاقے نہ کاٹے جاتے, اور ایسی ہستیوں نے کاٹے. وہی ریفرنس آپ کو اس میں مل رہا ہے. تو یہ اس چیز پہ ہمیں کام کرنا ہے. اب دیکھیں کب قوم جاگے گی, کب اقبال کا واقعی جو تصور ہے وہ شرمندہ خواب ہوگا. انتظار کریں آپ بھی اور ہم بھی, کوشش بھی کریں گے. تو ہمارے ساتھ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے اسٹوڈنٹ موجود ہیں, تو ان سے ہم پوچھ لیتے ہیں. سر نے جیسے بات کی ہے کہ ٹیکنالوجیز کا ہم نے ڈارک سائڈ کو جو ہے نا اپنی لائف میں ہم لے آئیں, تو ایز اے یوتھ آپ کو کیا لگتا ہے اس کے پیچھے کیا وجہ ہے کہ ہم ڈارک سائڈ پہ جا رہے ہیں, نہ کہ ہم اس کو پازیٹیو یوز کریں؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ سوشل میڈیا یا ڈیجیٹل میڈیا ہے, اس کے تھرو آپ پوری دنیا میں انقلاب لا سکتے ہیں, پوری دنیا میں. تو وائی ناٹ کہ ہماری یوتھ اس سائڈ پہ نہیں جا رہی؟ جو سب سے بڑا فالٹ ہے, جیسے کہ میں ایجوکیشن بیک گراؤنڈ سے ہوں, تو میں نے تقریباً 3 سال یا 4 سال اسی کے بارے میں پڑھا ہے کہ مطلب ایکچولی ایجوکیشن سسٹم بنتا کیسے ہے, اس کے آؤٹ کم کیسے آتے ہیں, ٹیسٹنگ کیسے کام کرتی ہے, سب چیزیں. تو سب سے بڑا فالٹ ہمارا ٹیچر کا ہے. مطلب بڑی یہ کہنا بڑا عجیب ہے, لیکن ایکچولی میں فالٹ ٹیچرس کا ہے. آپ کبھی کوئی میوزیکل کانسرٹ میں گئے ہوں, آپ ان کے ٹیچنگ میتھڈ دیکھو, ٹاپک سمجھ لیں آپ کوئی بھی سائنس کا پڑھا رہے ہیں اور ان کا میتھڈ آپ اپلائی کر دیں, تو سمجھو کہ سب سے زیادہ افیکٹو وہ پڑھا رہا ہوگا اپنی سنگنگ کو, اس لیے ہمیں وہ سنگنگ یاد بھی رہ جاتی ہے. کوئی مووی ہے وہ ہمیں یاد رہ جاتی ہے, مطلب کہ لیکن ہم جو لیکچر ٹیچرس ہمیں پڑھا رہے ہوتے ہیں وہ بالکل بھی فروٹفل نہیں ہوتا, اور اس کو وہ جنرلائز نہیں کر پاتے. ہم نے فزکس کے بہت سے الگوریتھم یا ان چیزیں پڑھی ہوں گی, لیکن اس کو جنرلائز نہیں کر پاتے کہ ریئل لائف میں وہ کیسے لنکڈ ہیں. فار ایگزامپل میں نے ایک بچے سے سوال کیا کہ مطلب مجھے خود نہیں پتہ تھا, اور یہاں تک کہ یہ ٹیچرس کو بھی نہیں پتہ ہوگا کہ میتھمیٹکس پڑھنے سے یا میتھمیٹکس کی پریکٹس کرنے سے کیا ہوتا ہے. میتھمیٹکس کی پریکٹس, جتنے بھی فلاسفر ہم دیکھتے ہیں ان کو میتھمیٹکس سے بڑا لگاؤ ہوتا ہے. کوانٹم فزکس تو وہ ایسے پڑھتے ہیں. دیکھیں اب میتھمیٹکس پڑھنے سے جب ہم اس کی پریکٹس کرتے ہیں نا, ہم اس کی جو پرابلم سالو کرتے ہیں, تو پرابلم سالو کرنے سے ہماری اندر پرابلم سالونگ اسکل انہانس ہوتی ہے, جس سے ہم زندگی کے پرابلم سالو کرتے ہیں. مطلب ریئلی آپ دیکھیں کتنا اٹیچڈ ہے ایک میتھمیٹکس. اس کے علاوہ فزکس, کیمسٹری, ان سب کا ڈائریکٹلی کنیکشن ہے ہماری ڈیلی لائف سے. اس کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ بچے کو صرف اس لیول تک لے کے جانا ہے کہ یا ڈگری پرووائڈ کرنا یہ وہ. ریئلی اس پرابلم کو اصل میں ہم جو آئے ہیں نا اس دنیا کے اندر, کوئی نہ کوئی پرابلم سالو کرنے کے لیے آئے ہیں. اب بات آتی ہے ٹیکنالوجی کی. اب ٹیکنالوجی کا یوز صحیح سے ٹیچرس کا کام تھا, اور جو ہے آپ کے پیرنٹس کا کام تھا کہ وہ پہلے صحیح سے یوز کرتے, اگین دوسروں کو پھر وہ اس چیز کی ترغیب دیتے. اب ریئلی ایک اور میں ابھی ریسرچ کر رہا تھا لاسٹ ٹائم کہ یہ فزکس کے الگوریتھم اور یہ جو میتھمیٹکس کی جو ویژولائزیشن, مطلب اس کے اوپر انہوں نے ایک ٹیچنگ میتھڈ بنائے ہوئے ہیں کہ آپ بچے کو ویژولائز کیا جائے فزکس کے الگوریتھم, کہ جس سے وہ بنا سکے, اور وہ جس سے کہ آج ہم جو مون کی طرف ایک ریس لگی ہوئی ہے. اس میں فالٹ سب سے پہلے ٹیچرس کا, یہ ٹیچرس کو اپڈیٹ ہونا پڑے گا. ٹیچرس اچھا, اب جیسے کہ ایک ہم تھوڑا سا سائیکولوجی کی طرف آئیں, تو ہم مطلب ریئلی جب میں اپنی فیلڈ سے میرا انٹرسٹ شروع ہوا نا, تو مجھے جیسے کہ PUBG گیم کی بات کی جاتی ہے, تو مجھے اتنا ہی مزہ اپنی فیلڈ میں آتا ہے جیسا کہ ایک بچے کو PUBG گیم سے آتا ہے. اب ریئلی ہم اس کو فالٹ تو دیتے ہیں, لیکن مجھے یہ بتائیں اس کا سسٹم تو دیکھیں. اس نے جو ایک دنیا بنا رکھی ہے ٹیکنالوجی کے اندر, بچے کا تو ڈوپامین اس سے سمجھو کہ اٹریکٹ ہونا ہی ہے, لیکن ہمارے ٹیچر کو اس چیز کی بالکل بھی خبر نہیں ہے کہ کیسے بچے کو اس سے کنیکٹڈ کرنا ہے, اور کیسے مطلب کہ میرے حساب سے سائنس سے زیادہ اچھا کوئی گیم نہیں ہے. لاسٹ ٹائم میں نے ایک ویڈیو میں سنا تھا کہ ہارورڈ یونیورسٹی کے اندر مطلب کہ کچھ اسٹوڈنٹس سے انہوں نے بیٹھے نا ایک چھوٹا سا سیمپل ایٹم بم بنا لیا,
تو اب ان کے اسٹوڈنٹس اور ہمارے اسٹوڈنٹس میں کیا فرق ہے؟ کیا اللہ پاک نے کوئی ڈفرینشیٹ کی ہے کہ ان کو دماغ زیادہ دے دیا؟ ایسا تو کچھ نہیں تھا. تو یہ جو ہے نا ہمیں اس چیز کو بڑا کام کرنے کی ضرورت ہے. اور ظاہر سی بات جیسے کہ سر نے کہا کہ ہم ان چیزوں سے اگر سائنس ٹیکنالوجی تو بائی پروڈکٹ ایکچولی تو ہے سائنس, اگر ہم سائنس کے ساتھ کنیکٹ نہیں رہتے ہیں تو ہمارا اور زیادہ زوال پذیر ہو جائیں گے. اور یہ دیکھا ہے ہم نے ورلڈ وار 1 ورلڈ وار 2 کے بعد ہمیں یہ چیز ریئلائز ہوئی کہ ہم وار سے نہیں جیت سکتے. جو اس وقت جو دور چل رہا ہے یہ ہے سائنس کی وار. بیسکلی ہمیں اگر اپنا عروج چاہیے تو ہمیں سائنس نالج کی طرف آنا پڑے گا. اس میں ایک بات ہے, یہ بھی دیکھیں پہلے کریٹیکل تھنکنگ اور انٹلیکچوئل بڑھایا جاتا ہے. نبی وسلم نے جو انفلوئنس کریٹ کیا 10 سال کے اندر مکہ کے اندر, اس کو ابھی تک ہم سمجھ ہی نہیں پائے کہ وہ انفلوئنس کیا تھا کہ صحابہ کرام اپنے گھر والوں سے بغاوت کر کے ان کے ساتھ آ گئے تھے. اب پہلے وہ انفلوئنس کریٹ کیا جاتا ہے, آپ کے پیچھے لوگ ہوتے ہیں, پھر سامنے والے سے آپ مقابلہ کیا جاتا ہے. ابھی ہم آپ اپنے سمجھو کہ انفلوئنس ہی نہیں کر پائے تو نیکسٹ یہ تو لاسٹ اسٹیجز ہے نا, یہ تو لاسٹ اسٹیجز ہے. باقی جو 10 ایئر یا جو اس کا جو ہے اس کے علاوہ اب جیسے کہ یوتھ کی بات ہو رہی ہے, اب اس میں بھی آپ دیکھیں کہ وہ جو صحابہ کرام کی جو ایک سرکل ہے وہ زیادہ تر اس میں یوتھ ہیں. ہمیں ایک تصویر بنائی جاتی ہے کہ وہ جو ہے نا ایک ایسے شخصیت تھی کہ وہ حضرت عمر فاروق کی آپ ایگزامپل لیں, وہ سائنس آرٹس میں اتنے زیادہ ایکٹیو تھے. سائڈ پہ وہ لوگ جو ہے نا حضرت عمر فاروق کو ایز اے اسٹڈی پڑھاتے ہیں, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھاتے ہیں, لیکن ہم بیسکلی ہم اپنے لٹریچر سے اور بہت سی ایسی ایگزامپل ملتی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک ایسی ایگزامپل ملتی ہے کہ وہ ایک جھرنے کو دیکھتے ہیں پانی سے اترتے ہوئے, بولتے ہیں یہ تو انرجی ہے, اس انرجی سے کام لیا جا سکتا ہے. بہت سی ہنٹ ہمیں ادھر بھی موجود ہیں, لیکن ریئلی سمجھو کہ افسوس کی بات ہے. علامہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ جو قدرت ہے نا یہ بیسکلی دعوت دیدار ہے. مطلب ایکسپلور کرو پوری دنیا آپ لوگوں کے لیے, اور آپ ایک باؤنڈریز میں کچھ اب تو باؤنڈریز بہت زیادہ ہو گئی ہیں. پہلے یہ تھا کہ چلو ہم یہ دیکھتے تھے کہ لینڈ کے حوالے سے باؤنڈریز ہیں, اب تو ہم مینٹلی طور پر بھی باؤنڈریز میں گھر چکے ہیں. سیکٹ سسٹم آ گیا ہے, مطلب ہم فرقہ واریت اور زبانوں, مطلب پوری جیسے کہ وہ شاہین کی جو صفات ہے وہ پورے آسمان کو پرواز کرتے ہوئے پوری زمین کو دیکھ رہا ہوتا ہے. یعنی پوری اس کا کوئی ایک ٹھکانہ تھوڑی ہوتا ہے کہ وہ ایک جگہ جا کے قناعت نہ کر عالم رنگ و بو پر, چمن اور بھی آشیاں اور بھی ہیں. تو یہی بات ہے کہ علامہ اقبال کو ہم نے پڑھا ہے تو سمجھا نہیں. یہ شاید اس میں ہمارے ٹیچرس کا فالٹ ہے یا آئی ڈونٹ نو واٹ از دا بیہائنڈ دا ریزن, بٹ ایکچولی میں اب جو ہماری یوتھ ہے چاہیے اسے کہ وہ اپنی ہسٹری کی طرف آئے, ہسٹری کو پڑھے. جو 13 سینچری ابھی جو ہماری ہسٹری جو بھی ہم پڑھتے ہیں جو 13 سینچری کے بعد وہ بیسکلی ہماری زوال والی ہسٹری ہے. ہم وہی ہسٹری پڑھتے ہیں اور اسی کی وجہ سے ہم خود کو مایوسی میں لے آتے ہیں. تو بیسکلی ہمیں اس سے پہلے والی کہ کیسے ہم نے حکمرانی کری. آپ دیکھیں نا میتھامیٹکس ہو, الجبرا ہو, ہر کوانٹم فزکس ہو, سب کے فادر ہی مسلم ہیں. تو ہمارے یہاں پر بیسکلی ہم نے باؤنڈری کر دی کہ بھئی ہمارے لیے تو نہیں تھا غور و فکر, یہ تو انگریزوں کے لیے تھا, وہ پھر حکمرانی کر رہے ہیں. آج دیکھ لیں ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. ہمارے فلسطین کا ایشو ہو یا کشمیر کا ایشو ہو یا کوئی بھی ایشو, ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں. تو ویسے ایک شعر ہے سر, آپ سے میں پوچھوں گی کہ اس کو آپ ہمیں ڈیفائن کریں. ایک شعر ہے, نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پر سوز, یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے. میں پرسنلی چاہوں گی کہ آپ اس کو ایکسپلین کریں تاکہ سامعین کو سمجھ آ سکے کہ اس شعر میں جو ویژن, بڑے ویژن کی بات کی جا رہی ہے. سر دیکھیں یہ آپ دوبارہ پڑھیے گا. نگاہ بلند, یہ رک جائیں آپ. اب نگاہ بلند وہی ایگل والی صفات آ گئی کہ آپ کا جو ویژن ہونا چاہیے وہ اتنا ہائی ہونا چاہیے. انگلش میں ہم کہتے ہیں دیر شوڈ بی مایوپک ویو. آپ بہت آگے کی طرف دیکھیں ہو کیا رہا ہے, آپ فور کاسٹ کریں. یہی ایک مومن کی اور مجاہد کی اور اسلام کا جو ٹرو ریپرزنٹیٹیو ہے, جو واقعی مسلم ہے, اس کے اندر یہ بیسک کوالٹی ہونی چاہیے مرد مجاہد کے اندر کہ اس کا ویژن بہت بڑا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, یہی آپ کو ریفرنس ہسٹری میں بھی ملیں گے. کچھ کفار ایسے تھے جنہیں قتل نہیں کیا گیا کیونکہ ان کو معلوم تھا, جو سپیریئر تھے ان کو معلوم تھا کہ ان سے کچھ نسلیں ایسی آئیں گی
جو مسلمان ہوں گی مسلمانوں کا ڈیفینڈ کریں گی. یہ فی الحال بھٹکے ہوئے ہیں, انہیں کچھ. آپ صلح حدیبیہ اٹھا کے دیکھ رہے ہیں, جو صلح حدیبیہ لکھی گئی ہے اس نے کیا نام تھا اس کا, سہیل بن عمر. یس. تو اسے حضرت عمر نے کہا تھا کہ جو تو بکواس کر رہا ہے, دل کر رہا ہے تیری زبان کاٹ لوں. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ عمر ایسا نہ کرو, ہو سکتا ہے کوئی دن ایسا آئے کہ تمہیں اس کی زبان, اس کی آواز اچھی لگے. اور پھر وہ بعد میں سفیر اسلام, خطیب اسلام بنا سہیل بن عمر. وہ اتنا اچھا بولتا تھا. تو اٹ واز میوپک ویو. تو جو مومن ہے, جو مسلمان ہے, اس کی نگاہ بلند ہونی چاہیے. دوسرا جملہ پڑھیے. سخن دل نواز. اس کے دل میں وہ سخن ہونا چاہیے, اس کا دل واسٹ ہونا چاہیے, ہر چیز کے لیے ایکسیپٹنس ہونی چاہیے, ہر چیلنج کے لیے. ہائی لیول, اسکائی از دا لمٹ, جیسے میں نے پہلے کہا. آگے چلیں. جہاں پرسوز. جہاں پرسوز, اس کے سینے میں درد ہونا چاہیے. چشم نم جان شوریدہ کافی نہیں, تہمت عشق پوشیدہ کافی. تو اس کے اندر ایک سوز ہونا چاہیے سمجھنے کے لیے, اس کے دل میں درد بھی ہونا چاہیے, اس کے اندر وحشی. یہ سوز کا جو ذکر ہے اقبال کو آپ کے دوسرے اشعار میں ملے گا, جیسا آپ نے پہلے ذکر کیا تھا احادیث کا. ایک حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس کائنات کے 3 رنگ ہیں, 3 خوشبوئیں ہیں. ایک نماز ہے, ایک خوشبو خود ہے, ایک عورت ہے. دیز آر دی کلر آف یونیورس. ٹھیک ہے. تو اسی کو اقبال نے پھر پوئٹک میں کہا تھا کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ, اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوز دروں. سوز مطلب خوشی بھی اسی میں ہے اور دکھ بھی اسی میں ہے. تو سوز, دل پر سوز کی یہی بات کر رہے ہیں اقبال. اور آگے چلیں. یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے. یہی ہونا چاہیے. These are the leadership qualities. One should have, I mean, these elements and these qualities if he really wants to lead his society or his nation. یہ کہنا چاہ رہے ہیں. تو سر اسٹارٹ کہاں سے کریں؟ علامہ اقبال کو اگر کوئی پڑھنا چاہے تو اسٹارٹ کہاں سے کریں؟ وہ اقبال کے افکار کو سمجھے پہلے, جو انہوں نے ایبسٹریکٹ چیزیں کہی ہیں, جو ان کا خودی کا تصور ہے, جو ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے شکوہ جواب شکوہ کا, اس کو سمجھنے کی کوشش کرے. اس کے فلسفے دیکھیں, ہم اس چیز پہ تو بلیو نہیں کرتے بینگ اے مسلم, بٹ وی آر دا پارٹ آف یونیورس. ٹھیک ہے. یہی ایج ہے, اس ایج میں اقبال بھی رہے ہیں, جس میں ایک فلاسفر ہے جس نے کہا تھا کہ آئی ایم دا پارٹ اینڈ پارسل آف دس یونیورسل سول. آل کرنٹ پاس تھرو می. جو بھی چیزیں اس کائنات میں ہو رہی ہیں, اس یونیورس میں ہو رہی ہیں, وہ مجھے فیل ہو رہی ہیں کیونکہ میں اس چیز کا حصہ ہوں. تو اقبال بھی یہی بات کریں, آپ کو ہر چیز پہ دسترس ہونی چاہیے, ہر چیز کا علم ہونا چاہیے. تو آپ پڑھیں, آگے بڑھیں. اور یہ ستاروں کی جو بات ہے یہ کیا ہے, یہی بات کر رہے ہیں. اور ہم ان چیزوں سے دور ہیں. ہمیں ٹیکنالوجی نے جو اس کی ادر سائڈ ہے اس نے اٹریکٹ تو کیا ہے, لیکن ہمیں جس طرح سے اس کو یوز کرنا چاہیے اس طرح سے ہم نہیں کر رہے. اور یہ میں ان کی بات سے بھی سہمت ہوں. میں ایگری کرتا ہوں کہ ٹیچرز کا واقعی اس میں بہت دوش ہے. آپ جو چیز پڑھا رہے ہیں, جو سمجھا رہے ہیں, جو کہنا چاہ رہے ہیں, وہ اتنی اثر انداز کیوں نہیں ہو رہی؟ مطلب وائی اسٹوڈنٹس لو ٹو کم ٹو اٹینڈ یور کلاسز, یور لیکچرس. یہ پرابلم ہے, ہمیں اس چیز کی طرف جانا چاہیے. اصل میں نا مسئلہ مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ مسئلہ کہاں ہے یوتھ کا. لیکن ایک پوائنٹ ہے, اب ہمارے اندر وہ فیلنگس, وہ احساس نہیں رہے. ہم بیسکلی, میں اگر ایک ورڈ کہوں گی, ہم چیٹ جی پی ٹی بن گئے ہیں. انفارمیشن ہے, رٹا ہے ہمیں سب کچھ, بٹ فیلنگس نہیں ہیں. ہم کسی درخت کو دیکھ کر وائی ناٹ ہم اسے صرف درخت ہی کہہ رہے ہیں, ہم اپنی میننگ کیوں نہیں اس میں ایڈ کرتے ہیں. جیسے کہ علامہ اقبال جتنے فلاسفر ہیں, فیض احمد فیض ہے, انہوں نے ہر ایک درخت کو دیکھ رہے ہیں تو اس پہ شاعری آ رہی ہے انہیں. علامہ اقبال جب کسی پارک میں جا رہے ہیں تو انہیں شاعری آ رہی ہے. عید کا کوئی موقع آ رہا ہے تو ان کے ذہن میں شعر آ رہے ہیں, بھلے وہ سیڈ ہوں یا خوشی کے ہوں. تو وہ فیلنگس کیوں نہیں آ رہی ہمارے اندر کہ مطلب ہم فیض کی طرح فیل کر سکیں, ہم ایک ٹری کو ایک کوئی اور میننگ دے سکیں. جیسے کہ سورج ہے, اب ہم نے سورج کو سورج میں لیمیٹائز کر دیا. سورج ایک خورشید بھی ہے, سورج ایک نور بھی ہے. تو وائی ناٹ, جیسے کہ قرآن میں بھی ایک ایکسرسائز یوز ہوتی ہے, اس کو مینشن بھی کیا جاتا ہے کہ جیسا کہ مطلب جو قرآن کی اسٹریٹجی اور اس کو ہم اگر اسٹڈی کریں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اللہ نے ایک آیت کو دوسرے پاسٹ میں لا کر جو ہے نا اس کو اٹیچ کنیکٹ کیا ہے. جیسا کہ یہ ہم نے تباہ کیا اس قوم کو جیسا کہ پچھلی قوم, مطلب اس طرح سے انہوں نے ریفرنسز دیے. علامہ اقبال نے بھی ایسا کیا کہ جیسا کہ کی. تو یہ چیز ہماری یوتھ میں کیوں نہیں آ رہی, اور کیسے ہم لے کر آئیں کہ ہم اس انوائرمنٹ کو فیل کر پائیں باقاعدہ؟
دیکھیں اقبال کی بہت سارے اشعار ہیں جس میں مٹی کا ذکر ہے، مٹی کا ذکر ہے. مٹی کا انہوں نے سمبلائز یوز کیا ہے، اصل میں وہ مٹی انسان کو کہنا چاہ رہے ہیں. اب ہمارے اندر وہ چیز کیوں نہیں ہے آپ یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں. جو مٹی کے کریکٹرسٹکس ہیں وہ ہیومن انسان کے کریکٹرسٹکس ہم نے وہ چھوڑ دی ہیں. مٹی کا کام ہے دینا، وہ آپ کو دیتی ہے، آپ سے لیتی نہیں ہے. یس آپ کو سرو کرتی ہے. اب ہم نے کیا کرنا شروع کر دیا، ہم نے سرو کرنا چھوڑ دیا ہے. ہم نے کسی کو سرو کرنا چھوڑ دیا. ہم اب بس ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ہمیں کچھ ملے. ہم شکوہ کر رہے ہیں، شکایت کر رہے ہیں، یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، لیکن ہم دے کچھ نہیں رہے. ہماری فطرت میں مٹی کا کام ہے دینا. ہم کسی کو خوشی نہیں دے رہے، کسی سے مسکرا کر نہیں مل رہے. ہم نے دینا چھوڑ دیا. جب ہم دینا شروع کر دیں گے، مسکراہٹ دینا، خیرات دینا، اچھائی کرنا، قربانی دینا، ہم نے یہ ساری چیزیں، آپ غور کریں پہلے کا معاشرہ اور اب کا معاشرہ کتنا فرق ہے. تو یہ چیزیں جب ہم اپنے اندر کریکٹرسٹک دینے والے نہیں لائیں گے. اچھا کسی سے کوئی غلطی ہو گئی، کوئی غلط کر رہا ہے، اب اس کو برداشت کریں، اس کو سمجھائیں، برداشت کریں. ہم برداشت کرنا ہم نے چھوڑ دیا، ہم نے ریئیکٹ کرنا چھوڑ دیا. ہمارے اداروں سے کننگ لوگ تو پیدا ہو رہے ہیں، ہمبل پیدا نہیں ہو رہے. ہم نے چالاک لوگ پیدا کرنا شروع کر دیے، ہم نے با اخلاق لوگ پیدا نہیں کرنا شروع کیے. ہم جو اخلاقیات کا جو واقعی ٹرو پہلو ہے اس پہ بھی کام کرنا چھوڑ دیا ہے. ہمارے پاس شارپ قسم کے لوگ، اسٹرانگ مائنڈڈ، شارپ مائنڈڈ لوگ پیدا تو ہو رہے ہیں لیکن رحم دل نہیں ہو رہے. تو یہ پرابلم ہے. آپ کے پاس یہ دونوں ایلیمنٹ ہونے چاہیے، لیکن ہمارے پاس یہ پرابلم ہے. اگر آپ اس پہ کام کریں، دینا شروع کر دیں، آپ پھر ساری چیزوں کو سمجھیں گے. آپ کے پاس وہ چیزیں آئیں گی برداشت سے. میرا یہ سمجھنا ہے. وہ علامہ اقبال نے بھی تو محبت فاتح عالم کہا. محبت کو فاتح عالم، یعنی محبت کا وہ جو انداز تھا وہ بھی ہمارے اندر جو ہے نا وہ ہے نا کہ جب وہ مومن جو ہے جنگوں میں ہوتا ہے تو وہ اس سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، لیکن جب وہ دوستوں میں ہوتا ہے تو وہ کتنا بریشم کی طرح نرم ہوتا ہے. تو وہ کیفیت ہمارے اندر آ ہی نہیں رہی. ہم ڈفرینشیٹ نہیں کر پا رہے. صحیح کہہ رہی ہیں. ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. سو بی ریڈی، ابھی اور بھی عشق کے امتحان ہیں. تہی زندگی سے نہیں یہ فضائیں، یہاں سینکڑوں کارواں اور بھی ہیں. تو اس پہ بھی سر آپ سے کہیں گے کہ آپ اس کو بھی ڈیفائن کریں. قناعت نہ کر عالم رنگ و بو پر، چمن اور بھی آشیاں اور بھی ہیں. اچھا اگر کھو گیا ایک نشے من تو کیا غم، اگر کھو گیا ایک نشے من تو کیا غم، مقامات آہو فغاں اور بھی ہیں. تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں. اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا، اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا، کہ تیرے زمان و مکان اور بھی ہیں. گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں، گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں، یہاں اب میرے رازداں اور بھی ہیں. تو سر یہ تہی زندگی سے نہیں یہ فضائیں، یہاں سینکڑوں کارواں اور بھی ہیں. ذرا یہ ایکسپلین کر دیں ہمیں سامعین کو. یہ اس کی ایکسپلینیشن اس طرح سے کی جا سکتی ہے کہ یہ وہی بات ہے ستاروں پہ کمند اچھالنے والی، سائنس پہ بات کرنے والی، ٹیکنالوجیز پہ، گلیکسیز. آپ سائنس کے اسٹوڈنٹ، آپ نے پڑھی ہوگی سائنس. تو یہ جو زمان اور مکان، ٹائم اسپیس دیکھ لیں، ٹائم ٹریولنگ دیکھ لیں. یس یس ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ ایک کوئی دنیا نہیں ہے، ہزاروں دنیا ہیں، گلیکسیز ہیں. آپ مطلب آپ کے لیے بہت سارا ویژن جو ہے وہ کھلا پڑا ہے. آپ کے پاس ایک چیز نہیں ہے، آپ کے پاس ہزاروں کام ہیں. آپ ہزاروں جگہ اویلیبل ہیں. 1000 times you are available somewhere else, not only this. تو آپ کو اس چیز کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ چیز کھو گئی. یہ کھو گئی ہے، اس سے تو اچھی ملے گی، اس سے آگے چلیں گے. تو یہ جو بات ہے یہ یا دھیانی علم کی طرف ہی ہے کہ آپ آگے بڑھیں، ایکسپلور کریں. آپ قرآن پڑھیں گے، قرآن جو ہے وہ قرآن کو جب آپ پڑھیں تو قرآن کو آپ 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. قرآن کے جو 2 پورشن ہیں، 2 حصے ہیں، وہ 2+2 ہیں، دیٹ میکس 4. بٹ جو ایک پورشن ہے دیٹ از سمبلس، دیٹ از سم تھنگ ٹو پونڈر اوور، نشانیاں ہیں سوچنے سمجھنے والوں کے لیے. اور جو سوچنے سمجھنے والے لوگ ہوتے ہیں، دے آر ناٹ کامن پیپل، دے آر چوزن پیپل، دے آر گاڈ گفٹیڈ. اینڈ اقبال واز ون آف دیم. یو نو ہر بندہ وہ نہیں ہوتا، گاڈ گفٹیڈ نہیں ہوتا. ہم جو ہیں لائبلٹیز ہیں، اقبال جو ہے وہ ایسٹ ہے.
यस यस ठीक है. तो हर ज़माने में हर जगह कुछ एसेट पैदा होते हैं, कुछ लाइबिलिटीज़ होती हैं. लाइबिलिटीज़ हम हैं, कौम होती है, वो चलती रहती है, लेकिन उनको लीडर की ज़रूरत होती है. इकबाल एक सफ़ीर है, वो बता रहा है कि इल्म की बात कर रहा है, अफ़कार की बात कर रहा है. तो ये सारे इस जो कपलेट आपने जो नज़म पढ़ी है उसमें यही इल्म की, रोशनी की, साइंस की, स्पेस की, बहुत सारी चीज़ों की बात कर रही है जो बहुत सारी दुनिया. अब ये तो एक दुनिया है जहाँ पे आप हम वेट भी कैरी कर रहे हैं. एक तो अलग भी दुनिया है जहाँ पे आपका वेट लॉस हो जाता है, आप वेट फ्री हो जाते हैं. वो क्या दुनिया है? वो भी सितारों से आगे ही है, इस जहाँ से आगे है. वहाँ पे ज़मीन इसी तरह से दिखाई दे रही है जैसे यहाँ से चाँद. तो वी हैव टू एक्सप्लोर. हम तो पहुँचे ही नहीं. आम बंदे को वहाँ पहुँचना है, कब पहुँचेंगे? दिस इज़ व्हाट ही सेइंग. एक्चुअली ऐसा ही है. तो एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो स्टूडेंट हैं हम उनसे भी पूछ लेते हैं कि आप क्या समझते हैं इस शेर के हवाले से, तही ज़िंदगी से नहीं ये फ़िज़ाएँ. देखें, अब एक यूनिक बात मैं जैसे आपको करना चाहूँगा कि हम इस दुनिया के अंदर ना आपने बड़ी मूवीज़ देखी होंगी कि जो है ना अमर होना है हमने. ये कोई झूठ कॉन्सेप्ट नहीं है. अल्लाह आप हमें अमर ही करना चाहता है. ओहो हो. जैसे कि इकबाल का एक शेर है ना कि यहाँ मरने की पाबंदी, वहाँ जीने की पाबंदी. तो रियली तो अच्छा, इंसान के जहन के अंदर एक होती है फितरत. फितरत कभी चेंज नहीं होती. हर एक इंसान की, वो कोई गुनाहगार हो को, वो फितरत सेम रहती है. ठीक है, उस फितरत के अंदर ये मौजूद है कि उसे अमर होना है. लेकिन रियली जो बीच में दो हमारे दो दुश्मन है, शैतान जिसको कहते हैं ना, शैतान दुश्मन है, वो इस गेम को घुमा देता है कि अमर हमें इस दुनिया में होना है. लेकिन इकबाल कह रहा है कि अगर आप अमर होना चाहते हो तो आप ये सितारे और ये इनसे आगे जाना पड़ेगा. और रियली जैसे कि हम इस उम्मत से, जैसे कि हम कहते हैं कि पैगंबरों वाला काम लिया गया है. और हमारे पैगंबर की मेराज 7 आसमान से ऊपर की है. बेशक, बिल्कुल. सुभान. हमारे पैगंबर की जो मेराज है वो 7 आसमान से ऊपर की है. और इस उम्मत से पैगंबर वाला काम अल्लाह पाक ले रहे हैं. ज़ाहिर सी बात, ख़त्म नबूवत के बाद ये ड्यूटी तो इस उम्मत के ऊपर आई ना कि आपने दूसरों को रास्ता दिखाना है, ख़ुद भी रास्ते पे जाना है. वही रास्ता है. कुरान पाक में भी एक जगह अल्लाह पाक जिक्र करता है, हमें हालांकि कहा गया था कि आप आसमानों की तरफ देखें. आसमानों की तरफ देखने का हमें कहा गया था. कोई वो इल्म किसी समझो कि किसी की जागीर तो नहीं है ना, ये हमारा विरसा था, मोमिन का विरसा था. तो अब पॉइंट ये है कि जो आप बात कर रहे हैं कि इधर से इस मकान से आगे जाने की, इस मकान से आगे जाने की, वो ये अमर होने की बात कर रहे हैं. जब आप जन्नत या जहन्नुम, जो आपका फ़ैसला होगा वो अमर होने के बाद होगा. तो रियली जो हम जीना चाहते हैं तो वो यहाँ पर लाइफ नहीं है. यहाँ पर एक स्ट्रगल है शैतान के अपोजिट. क्योंकि शैतान ने अना की थी अल्लाह पाक से कि मैं तेरे बात को, कि उसने अपने आप को सुपीरियर कहा था. लेकिन हम मुसलमान थे, हमने कहा था कि नहीं, हम जो है ना दुनिया में जाएंगे और तेरी रबूबियत उसके सामने एक्सप्लेन करके दिखाएंगे. तेरा फ़ैसला ही सही है, तू जो कहता है वही सही है, बाकी हमारी कोई औकात नहीं है. हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि अगर इस मिट्टी को इतनी लेवल की क्यों जो है ना मेराज प्रोवाइड की. तो पॉइंट यही है कि कॉन्सेप्ट, रियल जो कॉन्सेप्ट है अमर होना है, और अमर हम क़यामत के जो रोज़े जज़ा का दिन है तब होंगे. बिल्कुल ऐसा ही है. प्रोग्राम को इख्तिताम की तरफ लेकर चलते हैं, लेकिन सर से मेरी गुजारिश है कि अगर यूथ को कोई पैगाम देना चाहते हैं तो वो इस प्रोग्राम के ज़रिए पैगाम दे सकते हैं. मैं थैंक यू वेरी मच. पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने एक बहुत अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया और मुझे भी इस प्रोग्राम का पार्ट किया. अच्छा, मैसेज में ये देना चाहूँगा कि इकबाल का जो खुदी, शाहीन, इनके तसव्वुर को पढ़ने के अलावा इन पर प्रैक्टिकली 1-2 चीज़ों पे अमल करें. खुदी का एक तसव्वुर है कि आप जो है वो सिचुएशनली कंप्रोमाइज़ होकर झूठ पर रिलाय ना करें. आप यहाँ से शुरुआत करें कि आज से झूठ बोलना ख़त्म, गलत बयानी करना ख़त्म, डिसेप्शन फॉर योर ओन बेनिफिट्स अवॉइड दैट. ये आप यहाँ से स्टार्टिंग लें. फिर आप उसके जो भी एलिमेंट्स हैं फर्दर वो आप उसको कवर करते जाएंगे. इसी तरह से आप
اقبال کے افکار کو سمجھ سکتے ہیں، اور اس کا جو سیاسی پہلو ہے، اس کا جو فکری پہلو ہے، اس کا جو فلسفی پہلو ہے، ان تینوں چیزوں کو آپ سمجھ پائیں گے، اور پھر ہی آپ ستاروں تک پہنچ سکتے ہیں. آپ نہ پہنچیں، آپ کی آنے والی نسلیں پہنچیں گی، لیکن آپ ان کا سورس آف انسپریشن ضرور بنیں گے. میرا یہ پیغام ہے. علامہ اقبال نے بہت سے اشعار لکھے اور غلامی سے نجات کے لیے ہمیں بارہا کوشش کرتے رہے، اور آخر میں تو انہوں نے یہ شعر تک لکھ دیا تھا کہ سنے گا کون ان کو، یہ انجمن ہی بدل گئی ہے. آپ ہمیں نئے زمانے میں پرانی باتیں بتا رہے ہیں. یعنی وہ اس قدر جو ہے کہہ سکتے ہیں کہ وہ مایوس ہو گئے تھے اپنی جنریشن سے، جو ان کی بات تک سننے کے لیے راضی نہیں ہے، ان کو پڑھنے کے لیے راضی نہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اقبال کون ہے. بیسکلی اسٹوڈنٹ، آپ 9 میٹرک کے اسٹوڈنٹ سے پوچھیں، حالانکہ ان کی بکس میں موجود ہے شکوہ جواب شکوہ، لیکن انہیں نہیں پتہ واٹ ایکچولی اقبال سیڈ. اور اقبال کو جاننا بیسکلی ضروری نہیں ہے. بیسکلی اس کا موٹیو یہ کہ اپنی غلامی سے نکل آئیں. غلامی ہے کیا؟ آپ سمجھے نا، اب غلامی ضروری نہیں کہ کوئی آپ کے اوپر آ کر حکومت کرتا. غلامی آپ کی عادتوں کی آپ غلام ہو جائیں، اپنے نفس کے غلام ہو جائیں، اپنی خواہشوں کے غلام ہو جائیں. اس غلامی سے تو پہلے آزادی چاہیے. اس غلامی سے آزاد ہوں گے تو آگے جائیں گے. ہمیں اقبال جو ہے وہ کہہ تو رہا ہے باقی جو فزیکل جو ہے آپ کے جو ہے سلیوری ہے اس سے آزادی کی، لیکن جو سب سے ایبسٹریکٹ جو سلیوری ہے وہ آپ کی اپنی نفس کی ہوتی ہے، آپ کی اپنی عادات کی ہوتی ہے. اگر آپ اس سے نکلیں گے تو ہی آگے جائیں گے. ہم ان دونوں غلامیوں میں پھنسے ہوئے، یہی سبب ہے. سر آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. اور شاذب آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. یہ ایک ہیلدی ڈسکشن تھی. ہوپس ہو کہ ہمارے سامعین نے کچھ نہ کچھ تو اس سے لرن کیا ہوگا، لیکن بیسکلی اس کا مقصد یہی ہے کہ آپ اپنی زندگیوں کو بہتر کر سکیں، کیونکہ سننے سے، کرنے سے، پڑھنے سے وہ فائدہ نہیں ہوگا جب تک ہم اس کو امپلیمنٹیشن، وہی بات کہ ہم اسے اپنی ڈیلی لائف میں اس کو ہم امپلیمنٹیشن میں نہ لائیں. خود ہی جتنا بھی پڑھ لیں کوئی فائدہ نہیں جب تک آپ کی اپنی لائف میں اس کو امپلیمنٹیشن نظر نہ آئے. جب تک آپ حکمرانوں کی طرح زندگی، حکمران لیڈرشپ ایک جو کوالٹیز جس پہ کام کیا ہے اقبال نے، اس کوالٹیز کو آپ کے اندر نظر نہیں ہے. آپ کی تو نگاہ ہی مطلب نگاہ مرد مومن. آپ کو حکمران ہونا پڑے گا. کس کا؟ اپنا، اپنی خود کا، اپنی خودی کا حکمران بنے. آپ کسی اور کو لو نہیں کریں کہ وہ آپ پہ حکمران. وہ بات ہے نا، تو میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن. اپنا تو بن، تو اپنے آپ پر حکمرانی کریں. ایکچولی تو پروگرام کو یہیں پر اختتام کرتے ہیں. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے کسی پروگرام میں، اور پھر ایک ہیلدی ڈسکشن ہوگی انشاءاللہ. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.